بطریق اپنے شاندار محل میں محو خواب تھا کہ گرجے کی گھنٹی بجی اور ساتھ ہی شہر کے چھوٹے گرجے بھی ٹن ٹن کرنے لگے۔ بطریق نے انگڑائی لی، منہ ہاتھ دھویا، شاہانہ لباس پہنا، سلیب سینے پر لگائی، غلام نے گھوڑا کسا، زربفت کی جھول ڈالی، بطریق سوار ہو گیا۔ محل میں گھنٹی بجی، 1000 غلام فوراً حاضر ہوئے اور بطریق کے ہمراہ گرجے کو چل دیے۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ یہ بطریق نہیں کوئی بادشاہ ہے جو اپنے جلوس کے ساتھ عبادت کے لیے جا رہا ہے۔ بطریق گرجے کے دروازے پر گھوڑے سے اترا، ایک غلام نے گھوڑے کی لگام تھام لی، باقی بطریق کے پیچھے آہستہ آہستہ چلے اور گرجے میں داخل ہو گئے۔ گرجے کے راہب اور راہبات حاضر ہوئیں اور سب ادب سے سر جھکا کر کھڑے ہو گئے۔ ماردہ گرجوں کا شہر تھا۔ گرجوں کی بلند اور خوبصورت عمارات ہر محلے میں موجود تھیں۔ صلیب کے نشانات گرجوں کی نشاندہی کر رہے تھے۔ شہر میں بلند و بالا عمارات کافی سے زیادہ موجود تھیں، جو اپنی بلندی اور مضبوطی میں سارے اندلس میں مشہور تھیں۔ دولت و ثروت میں بھی ماردہ کسی بڑے سے بڑے شہر سے کم نہیں تھا۔ تاریخ کی فتوحات نے اندلس کو ہلا دیا تھا۔ موسیٰ کی آمد نے سارے ملک کو لرزا دیا۔ اشبیلیہ کا سکوت سنتے ہی اہل ماردہ سہم گئے اور ہر جگہ یہی باتیں زبانوں کا سرمایہ بن گئیں۔ بطریق نے شہر کے رؤساء کو بلایا اور کہا، اے اہل ماردہ، تاریخ کی بلا کم نہ تھی کہ اب موسیٰ کی آفت آ گئی۔ اشبیلیہ فتح ہو چکا، اب ماردہ کی باری ہے۔ موسیٰ یقیناً ادھر آئے گا۔ اے مسیح کے پیروکارو، مریم کے پرستارو، تم نے اپنے لیے کیا سوچا ہے؟ اب عقل کے گھوڑے زیادہ دنوں تک نہیں دوڑیں گے۔ اٹھو، کمر کسو، ہتھیار اٹھاؤ، صلیب کو سینے سے لگاؤ اور اس طرح ڈٹ جاؤ کہ حملہ آور منہ کی کھائیں اور سمندر پار بھاگ جائیں۔ رؤساء نے سینے پر ہاتھ رکھے، مرنے مارنے کی قسمیں کھائیں، بطریق سے عفو گناہ کے طالب ہوئے۔ بطریق نے سب کو بہشت کی خوشخبری سنائی۔ حکام نے شہر کو مضبوط کیا، قلعوں کو مستحکم بنایا، فصیل کے رخنے درست کیے، فوج نے ہتھیار لگائے اور موسیٰ کا انتظار کرنے لگے۔ شام قریب تھی، آفتاب آرام کی تیاری کر رہا تھا، دن بھر کے سفر سے خستہ و ماندہ تھا، رات سورج کے استقبال کے لیے بڑھی آ رہی تھی۔ ماردہ کے گرجوں کی گھنٹیاں بجنے لگی تھیں کہ دور سے اللہ اکبر کی آواز ہوا کے دوش پر ماردہ پہنچی۔ گرد کے بگولے آسمان کی خبر لانے لگے، فضا غبار آلود ہونے لگی۔ جاسوس بھاگم بھاگ آئے اور اطلاع دی کہ مجاہدین کا لشکر قریب پہنچ چکا ہے۔ سارے شہر میں خطرے کی گھنٹیاں بج گئیں، قلعوں کے مورچوں میں بہادر جا بیٹھے، برج آباد ہو گئے، پہرے لگ گئے، شہر کے دروازے بند ہو گئے، حفاظت کے سامان ہو گئے۔ مجاہد شہر سے دور ایک وسیع میدان میں اترے، خیموں ڈیروں کا شہر آباد کیا۔ اللہ اکبر کی آواز فضا میں گونج گئی۔ مجاہد وضو کر کے خدا کے حضور سر بسجود ہو گئے۔ ان کے چہرے غم و فکر سے بے نیاز تھے، ایک ابدی سرور طاری تھا۔ بندے اپنے مولا سے ہم نواؤ ہم آواز تھے، نہ کوئی شور تھا، نہ ہنگامہ، نہ رقص تھا، نہ گانا، قرآن کی تلاوت ہی ان کے لیے سب کچھ تھی۔ وہ ایسی لے اور سوز سے تلاوت کرتے تھے کہ پرندے ان کی آواز و انداز پر مرتے تھے۔ رات تیاری اور کمر بندی میں کٹ گئی۔ مؤذن کی آواز پر اعجاز نے صبح کی آمد کا اعلان کیا۔ موسیٰ نے نماز پڑھائی، دعا مانگی اور میدان میں نکلنے کا حکم دیا۔ اہل ماردہ بڑے تم تراک سے نکلے، صفیں درست کی، میمنہ میسرہ قائم کیا۔ حاکم شہر خود کلب میں ٹھہرا، پادری سینے پر صلیبیں لگائے، ہاتھوں میں انجیلیں اٹھائے ہوئے آئے۔ اپنی فوج کے سامنے انجیل کی آیتیں سنائیں اور کہا، وطن کی حفاظت میں جانیں لڑا دو، گرجوں کی نگہبانی میں سب کچھ لٹا دو۔ ہم یقین دلاتے ہیں کہ ناموس مسیح کے لیے کٹ مرنے والا مقدس بیٹے کے داہنے ہاتھ بیٹھے گا اور باپ کا چہیتا ہوگا۔ اے اہل ماردہ، ان بدیسیوں کو ایسا سبق دو کہ پھر تمہاری زمین کا رخ نہ کریں۔ فوج کا جوش بڑھ گیا اور وہ بیٹے کے دائیں ہاتھ بیٹھنے کی مسرت میں جھوم گئی۔ تلواریں نیاموں سے نکالی اور مجاہدین پر حملہ کر دیا۔ مجاہد اپنے سردار کے حکم کے پابند تھے، دشمن کی جلد بازی پر حیران تھے۔
انہوں نے عیسائی فوج کی بڑھتی ہوئی موج کو نیزوں پر لیا، سینکڑوں چھد گئے۔ ایک لمحہ کے لیے عیسائی حملہ رک گیا۔ مجاہدین کا میمنہ فوراً بڑھا اور عیسائی میسرہ سے اس طرح ٹکرایا کہ آفت مچ گئی، حشر بپا ہو گیا۔ تلوار سے تلوار ٹکرائی اور دانت نکال کر رہ گئی، نیزے کچا کچ کر کے رہ گئے۔ کبھی یہ بڑھتے کبھی وہ چڑھتے۔ میدان جنگ دھکم پیل کی تصویر تھا۔ عیسائی میمنہ نے اسلامی میسرہ پر حملہ کیا۔ یہ حملہ اتنی شدت کا تھا کہ حملہ آور دیوانے ہو رہے تھے۔ ڈرنے اور مرنے کا تو سوال ہی نہیں تھا، مگر آفرین ہے مجاہدین پر کہ انہوں نے نہایت پامردی سے حملہ روکا اور ایسی کاری ضرب لگائی کہ عیسائی میمنہ کو ہٹتے ہی بنی۔ اتنے میں کلب سے ٹکرا گیا۔ مجاہدین کا دل بڑھا اور عیسائیوں کا کلب گھبرا گیا۔ موسیٰ نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور فوج سے آگے بڑھ کر دشمن کو چھیڑا۔ وہ تلوار چلائی کہ دشمن بھونچکا کر رہ گیا۔ بہترے ہاتھ پاؤں مارے مگر پیش نہ گئی۔ آخر پیچھے ہٹے، بکھرے ہوئے دستوں کو دوبارہ منظم کیا اور بڑھ کر حملہ کر دیا۔ تلوار اور نیزہ، خنجر اور ڈھالیں حرکت میں آ گئیں۔ گھوڑے سے گھوڑا ٹکرایا، سوار سے سوار لڑا۔ وہ گھمسان کا رن پڑا کہ خدا کی پناہ۔ شام ہونے کو آئی مگر لڑائی اسی طرح ترازو تھی۔ آخر رات نے سیاہی پھیلا دی۔ دشمن نے طبلِ بازگشت بجایا، شہر میں داخل ہوا اور دروازے بند کر کے اطمینان کا سانس لیا۔ مجاہد بھی واپس لوٹے۔ جدال و قتال کا یہ سلسلہ کئی مہینے تک قائم رہا۔ آخر عیسائی حوصلہ ہار بیٹھے اور صلح کے لیے ہاتھ پھیلا دیے۔ موسیٰ نے صلح منظور کر لی، مگر یہ شرط قائم رہی کہ شہر چھوڑنے والوں کے اموال و دولت مجاہدین کی ملکیت ہوں گے۔ چنانچہ جب شہر کے دروازے کھلے تو مجاہدین نے بے شمار اموال غنیمت جمع کیے۔ راڈرک کی ملکہ بھی اسی شہر میں تھی، وہ بھی گرفتار ہوئی، جس سے موسیٰ کے بیٹے عبدالعزیز نے نکاح کر لیا۔ مشہور اسلامی جنگوں پر سیریز کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ہسٹورک انفو کو سبسکرائب کرتے ہوئے گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بر وقت حاصل کر سکیں۔ اسی طرح ناظرین، اگر آپ ہمیں فیس بک پر بھی فالو کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے فیس بک پیج ہسٹورک انفو کا لنک ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے۔ زندگی رہی تو جلد ہی دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا بھرپور خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔